جتنا زیادہ گھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہے گا، بچوں کو لگے گا کہ شاید جی یہ کوئی ایسی گھبرا دینے والی بات ہے، اتنی پریشان کن بات ہے، تو بڑوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلسل جو ذہنی ٹینشن ہے، جو ہر وقت کرونا وائرس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، خاص طور سے ایسی ڈسکشن جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، جو صرف پریشانی کا اظہار ہے، ایسی صورت میں بہتر ہے کہ بڑے بھی اپنے معلومات لینے کی جو ٹائمنگز ہیں ان کو فکس کریں، بچوں کو بھی ضروری معلومات ضرور دیں، ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے ہر وقت ٹی وی چینل چلتا رہے، تو جب آپ کی ٹائمنگز محدود ہوں گی ٹی وی دیکھنے کی، خاص طور سے پریشان کن نیوز دیکھنے کی، تو بچوں کی ٹائمنگز خود بخود کنٹرول ہو جائیں گی۔ ساتھ میں اگر بچے ٹی وی میں نیوز نہیں دیکھ رہے، پریشان کن چیزیں نہیں دیکھ رہے، تو بچے پورا دن کارٹونز دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے صرف برائے تفریح والے کارٹونز کے ساتھ آپ کچھ برائے معلومات والے کارٹون بھی شامل کر دیں، مطلب آپ کو زبردستی بچوں کے اوپر فورسفلی دکھانے کی کوشش آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، بچے خود ہی اس میں انوالو ہو جائیں گے۔ عموماً اسکولوں میں نیا جو تعلیمی سال ہے وہ شروع ہی نہیں ہوا، بچوں کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، اور بچے ذہنی طور پر اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ جب کتابیں نہیں ہیں تو ہم کسی بھی حوالے سے اسکول کا کوئی کام کریں۔ ایسی صورت میں بچوں کو تعلیم سے مسلسل ان ٹچ رکھنا، یعنی بچوں کی پڑھنے کی عادت خراب نہ ہو، ختم نہ ہو، اور بچے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، ایسی روٹین بنانا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی عمر کے حساب سے مختلف ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ گھر میں کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ ان کی عمر کے حساب سے کسی نہ کسی حد تک جاری رہیں۔ آپ بچوں کو ایک ٹاپک دیں، مطلب فرض کریں 5ویں اور اس سے بڑی کلاس کے بچے ہیں، آپ انہیں انگریزی اور اردو میں مختلف ٹاپکس دے سکتے ہیں کہ آج چلو اس پہ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تم نے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کتنا سنا اور پڑھا ہے، اور میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتی ہوں یا لکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کوشش کریں کہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو اس ٹاپک کے اوپر۔ بچوں کو ارد گرد جو کچھ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، کھانا پکاتے ہوئے بچوں کو اپنے پاس کھڑا کر لیں، سبزیوں کے بارے میں معلومات دیں۔ آپ لباس پہنتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ جی ہم لباس کیوں پہنتے ہیں، کب سے لباس جو ہے وہ پہننا شروع کیا گیا اور اس کی ضرورت کیا تھی۔ بالکل شروع کے زمانے کے لوگ اپنا جسم کس طرح سے ڈھانپتے تھے اور یہ کس طریقے سے تبدیلی آئی۔ پولیس بچوں کو باہر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، آرام سے سمپل کر کے آپ بچوں کو بتائیے کہ اس وقت پولیس باہر موجود ہے، پولیس لوگوں کو روک رہی ہے۔ کیوں روک رہی ہے؟ پولیس کا کیا کام؟ پولیس کو کیا فرق پڑتا ہے اگر لوگ باہر نکلیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوشل کانسیپٹس ہیں جو کہ بچوں کو، اگر وہ اسکول جا رہے ہوں گے تو وہ سوشل اسٹڈیز میں پڑھیں گے، لیکن آپ گھر میں رہتے ہوئے یہی کانسیپٹ بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو بچے فی الحال کی صورتحال بھی سمجھ جائیں گے اور بہت سارے سوشل اور سائنٹیفک اور لینگویج کے کانسیپٹس بھی بچے سیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں کو دلچسپ طریقے سے انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بچوں کو سختی سے چپ چاپ بیٹھنے پہ مجبور کریں گے یا کتابیں پکڑا کے ان کو پڑھنے پہ مجبور کریں گے تو یہ ایکٹیویٹی آپ زیادہ عرصے جاری نہیں رکھ سکیں گے، یا پھر بچوں کو جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی حوالے سے اسٹریس کا شکار ہیں مزید اسٹریس میں لے آئیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے کہ گھر کے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں تو اس ماحول کو مزید خوشگوار کیجیے اور اس تعلق کو مزید مضبوط کیجیے۔